بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے تمام اسباق اور نظم و غزلوں کی پڑھائی کر چکے ہیں۔ تمام تشریحات ہم نے مکمل طور پر پڑھ لی ہیں، اور اب ہم ان کی مشقیں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ مشقوں میں دی گئی گرامر کے جو نئے نئے عنوانات ہیں ان کی پڑھائی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آج ہم ایک اور نیا عنوان پڑھیں گے جو کہ ہمارے پاس سبق نمبر 8 کے صفحہ نمبر جو ہے یہ سبق نمبر 8 ہے ہمارے پاس، لڑی میں پروئے ہوئے منظر، اور اس کا جو ہے صفحہ نمبر 67 یعنی کہ 67، اس پر ہے رپورٹ۔ تو رپورٹ کی یہاں پر تو یہ دیکھیے بہت مختصر سی جو ہے ایک تعریف دی گئی ہے، تو اس کو آپ نے لفظ بہ لفظ ضرور یاد کر لینا ہے، کیونکہ اگر جو ہے حصہ قواعد میں رپورٹ کی تعریف لکھنی آ گئی، فیڈرل بورڈ کے جو پیپر آتا ہے اس کے حصہ قواعد میں صرف تعریفیں ہی آتی ہیں نا، تو اس میں اگر رپورٹ کی تعریف لکھنی آ گئی تو پھر اتنی تعریف کافی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اس لیے بھی اس تعریف کو لفظ بہ لفظ آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ اسی میں سے MCQs بھی بنتے ہیں، جو آپ کی درسی کتاب کے تمام اسباق اور نظم و غزلوں کی جو گرامر دی ہوئی ہوتی ہے مشق میں، انہی کی تعریفوں میں سے آپ کے جو فیڈرل بورڈ کے پیپر میں پہلا سوال حصہ اول میں جو 15 نمبر کا آتا ہے، 15 MCQs بیسڈ یعنی کثیر الانتخابی سوال جواب، وہ انہی تعریفوں میں سے بنائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ساری بہت اچھی طرح سے تعریفیں یاد کرنی ہیں۔ یہ تھوڑا سا ایکسٹرا بھی میں نے یہ لکھا ہوا تھا، رپورٹ سے متعلق یہ کچھ اہم معلومات ہیں، بہرحال میں نے ہینڈ ریٹن نوٹس بنائے ہوئے ہیں، میں وہاں سے آپ کو کرواتی ہوں رپورٹ۔ تو یہاں میں نے یہ مینشن بھی کر دیا ہے کہ یہ سبق نمبر 8 میں سے یہ عنوان لیا گیا ہے اور یہ صفحہ نمبر 67 پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا تفصیلی اس کو لکھ دیا ہے، آپ اپنی بے شک بک میں سے ہی تعریف اس کی یاد کر لیجئے گا، لیکن اس کو پڑھ ضرور لیجئے گا۔ یہ رپورٹ کی تعریف سے ریلیونٹ میں نے کچھ مزید معلومات جو ہیں، بہت اہم معلومات جو ہیں وہ اس میں شامل کی ہیں، تو یہ آپ کے نالج میں ہونا، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ میں نے شامل کی ہیں، یہ آپ کے نالج میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعریف پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ ایسی تحریر جس میں لکھنے والا کسی خاص موضوع کو منظم انداز میں خاص حقائق اور اعداد و شمار پر معلومات فراہم کرتا ہے، یعنی تحریر کے ذریعے پیش آنے والے واقعات، حادثات کو علمی، ادبی اور فنی خوبیوں کے ساتھ پیش کرنا رپورتاج کہلاتا ہے۔ رپورتاج ایک صحافتی صنف ہے جسے اردو ادب میں بطور ادبی صنف استعمال کیا گیا ہے، گویا حقائق کو مسخ کیے بغیر ادبی اور فنی خوبیوں کے ساتھ چشم دید واقعات اور حالات پر مبنی تحریر کو رپورتاج کہتے ہیں۔ رپورٹنگ باقاعدہ ایک فن ہے اور ایک اچھا رپورٹر مختلف تقریبات اور واقعات کو تمام تر جذبات کے ساتھ پیش کرتا ہے، دل سے انہیں وہ پیش کرتا ہے، اپنے احساسات و جذبات کے ساتھ وہ انہیں لکھتا اور پیش کرتا ہے۔ رپورٹ اخبار کے مدیر کو لکھی جاتی ہے اور یہ بغیر عنوان کے خط کی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ اس کا مقصد ارباب اختیار تک رپورٹ پہنچانا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک خط کی شکل میں لکھی جاتی ہے، اس لیے اس کو کوئی عنوان نہیں دیا جاتا، لیکن میں آگے جب آپ کو ایک مثالی رپورٹ جو ہے وہ کرواؤں گی تو اس پر میں نے اوپر عنوان لکھ دیا ہے، اور وہ اس لیے لکھ دیا ہے کہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ کس بات کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ ویسے بے شک عنوان نہ دیجیے گا، آپ کو پیپر میں عنوان دیا گیا ہوگا، اس کے اوپر آپ نے رپورٹ ڈائریکٹ جو ہے وہ لکھ دینی ہے۔ بہرحال آپ سوال میں سے اس کو دیکھ کر عنوان کو اگر اوپر لکھ بھی دیں گے تب بھی وہ غلط بالکل نہیں ہوگا، اور نہ آپ کے مارکس کٹنگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کے عناصر کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رپورٹ جو لکھی جاتی ہے تو اس میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو لازمی حصہ ہوتی ہیں، کون سی باتیں جو ہیں وہ اس کا لازمی عنصر بنتی ہیں، کون سے اہم نکات جو ہیں وہ لازمی شامل کیے جاتے ہیں۔ تو رپورٹ کے عناصر کے نام سے ہم ان کو جان لیتے ہیں۔ رپورٹ میں 6 کیاف استعمال ہوتے ہیں۔ کب؟
کیوں، کیا، کہاں، کون یہ شامل ہے، ٹھیک ہے. کش والا کاف و کو اور نون کون یہ شامل ہے. یہ ایسے اوپر کٹ لگا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا میں نے ٹک بعد میں بھی لگایا ہے، میں یہاں پہ لیڈ پینسل سے پھر لکھ دیتی ہوں. یہ شامل ہے، ٹھیک ہے. کون، کیسے. اب آپ ان کو کاؤنٹ کریے، یہ پورے 6 کے آپ جو ہے وہ بن گئے. 1 2 3 4 5 اور 6. تو 6 کیاف کی یعنی کہ یہ سب سوالات پر مبنی جو یہ کیاف ہیں، یہ جو استفہامی الفاظ ہیں، یہ جو سوالیہ الفاظ ہیں، ان سب کے جواب اس رپورٹ میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان سب کے اوپر یہ لکھی جاتی ہے، یہ سب نکات بنتے ہیں رپورٹ کے. اور اس میں ان سوالوں کے جواب لازمی دیے جاتے ہیں. کن کن کے؟ کس نے لکھی، لکھنے والے نے اپنا نام لازمی جو ہے وہ ظاہر کرنا ہوتا ہے. کس کے لیے لکھی، یعنی رپورٹ کے قارئین کون ہیں، کن کے پڑھنے کے لیے یہ لکھی گئی ہے، کون سے ارباب اختیار ہیں، افسران ہیں، مقتدر ہستیاں ہیں، کون لوگ ہیں، کون سے حکمران ہیں، وزراء ہیں، کون ہیں، کن کے لیے وہ لکھی گئی ہے. ان کو اس رپورٹ کو کسے پڑھنا چاہیے، کون اس کے قارئین ہوں گے. اگلا سوال، کس کے بارے میں لکھی ہے. تو یہ رپورٹ جو تحریر کی ہے یہ کس کے لیے لکھی ہے، کس کے بارے میں لکھی ہے، ٹھیک ہے. کس کے لیے لکھی ہے تو وہ جن کے نام لکھی گئی ہے، جن کو پڑھانا ضروری ہے. اور کس کے بارے میں لکھی ہے، یعنی جن کی وجہ سے آپ مجبور ہوئے ہیں لکھنے کے لیے، جو وجہ بنے ہیں آپ کو یہ رپورٹ لکھنے پر مجبور جنہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، رپورٹ لکھنے کی جو وجہ بنے. اگلا سوال، اور کس تاریخ کو لکھی ہے، یعنی تاریخ بھی آپ نے لازمی لکھنی. رپورٹ نویسی کے اصول، 5 اصول لکھے ہیں میں نے جو کہ لازمی ہیں، آپ اچھی طرح سے انہیں سمجھ لیں اور پڑھ لیں. نمبر 1، حقائق بیان کرنا. نمبر 2، اعداد و شمار سے مدد لینا. نمبر 3، حقائق یا ثبوتوں کے واضح حوالے دینا، حوالے دے کر بات کی جائے. نمبر 4، ذاتی رائے و تبصرے، خیالات یا فرضی باتیں لکھنے سے گریز کرنا. یعنی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ رپورٹ آپ نے ہمیشہ سچ پر اور حقائق پر مبنی لکھنی ہے، ٹھیک ہے. نمبر 5، پانچواں اصول کون سا مد نظر رکھیں گے رپورٹ لکھتے ہوئے؟ کسی واقعے کو شروع سے آخر تک ترتیب سے بیان کرنا ہے، جس طرح وہ پیش آیا ہے نا، اس کی ترتیب آپ نے وہی رکھنی. اب رپورٹ کے لازمی اجزاء کو بھی دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، تعارف یا آغاز، ٹھیک ہے. رپورٹ شروع کرتے ہیں تو پہلا جز، پہلا حصہ لازمی تعارف یا آغاز پر مبنی ہونا چاہیے. دوسرا جز کون سا ہوگا؟ پس منظر. رپورٹ جن وجوہات کی بنا پر جس پس منظر کی وجہ سے لکھی جا رہی ہے نا، وہ پس منظر کا حوالہ پہلے آنا چاہیے تعارف کے بعد. پھر تیسری جو بات ہے، تیسرا جو لازمی جز ہے وہ نفس مضمون ہے، یعنی کہ پھر اس کے مضمون پر، اس کے عنوان پر آپ نے تفصیلاً تحریر کرنا ہے. پھر چوتھی بات، نتیجہ، یعنی آخر میں آپ نے نتیجہ ضرور لکھنا ہے جس میں آپ اپنی طرف سے تجاویز وغیرہ ضرور بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تعارف میں کیا لکھیں گے؟ اس حصے میں رپورٹ کا آغاز تعارفی جملوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. قاری کی توجہ کے حصول کے لیے موضوع کا اچھی طرح سے جو ہے پھر دوسرا حصہ یعنی کہ پس منظر لکھا جاتا ہے. پس منظر کا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا، اسی لیے یہ یہاں پہ میں نے ادھورا چھوڑ کے اس کو پھر میں نے نمبر 2 کا جو ہے وہ نمبرنگ کرتے ہوئے باقاعدہ مارکر سے ہیڈنگ وائز کر کے لکھا ہے، ٹھیک ہے. یہ اسی کا سلسلہ ہے، اسی کا حصہ آگے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی ہے اس میں. پس منظر اچھے انداز میں بیان کیا جاتا ہے. اور تیسری بات نفس مضمون ہے. اس حصے میں موضوع کی مناسبت سے حقائق پر مبنی معلومات، حوالہ جات اور دلائل کے ساتھ فراہم کی جاتی ہیں. اختتام یعنی نتیجہ جو آپ نے لکھنا ہے وہ اختتامیہ حصہ ہوگا. اس حصے میں اپنی رپورٹ کے لیے اختتامی کلمات کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی ہے ایک عنوان کے ساتھ، جس کو آپ عنوان کے طور پہ نام بھی لکھیں تب بھی ٹھیک ہے. تو کل انشاءاللہ پڑھیں گے. ویسے پہلے ہی میں نے اپنے چینل پر جو ہے نا، چینل کی پوسٹس میں بہت ساری جو ہے وہ رپورٹ جو ہے نمونے کے طور پر جو ہے وہ اس میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک عنوان پر کل تفصیلی جو ہے وہ رپورٹ کروا بھی دوں گی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.